ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم اعظم کو بھی اس نے چھپا رکھا ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ۔ اسم اعظم کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اسم اعظم کے تعلق سے بڑا تجسس میں رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا ہر اسم اسم اعظم ہے، اللہ کا ہر اسم اسم اعظم ہے۔ اس کے علاوہ اسم اعظم کے معاملے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، علماء میں بھی اختلاف ہے اور صوفیہ میں بھی اختلاف ہے۔ یعنی یہی اسم اعظم ہے، اس پہ کسی کا اتفاق نہیں ہے، کسی کا کچھ قول ہے، کسی کا کچھ قول ہے، کسی کا کچھ قول۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اسم اعظم کوئی ایک اسم نہیں ہے، اور اگر ہے بھی کوئی اسم اعظم تو اس میں ذات اسم اللہ ہے۔ اسم اعظم کی آپ مثال یوں لے لیجئے کہ ایک دوا خانہ ہے، ایک میڈیکل اسٹور ہے، 1000 طرح کی دوائیاں اس میں ہے، مگر کون سی دوا سے آپ کو شفا ہونا ہے وہ ڈاکٹر جانتا ہے، برابر ہے؟ یہ ساری میڈیکل کی گولیاں تو گولی تو ہے، سب دوا تو سب ہیں، مگر سب میں آپ کے لیے شفا نہیں ہے۔ جو فائدہ جس بیماری سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہر دوا کے اندر نہیں ہے، کوئی ایک دوا ہے جو آپ کو بہت زیادہ کام کر جائے گی۔ تو ویسے ہی جو آپ کا مرشد کامل، رہبر کامل ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جو اسم آپ کو وہ دے دیں وہی آپ کے لیے اسم اعظم ہے۔ اول تو یہ ہو گیا۔ اب اس میں الگ الگ اکابرین نے، الگ الگ اولیاء نے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام نے بھی حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اسم اعظم ظاہر فرمایا ہے، یہ اسم اعظم آپ کے لیے ہے۔ تو اس میں جو الفاظ ہیں کہ آپ کے لیے یہ اسم اعظم ہے، اس کا مطلب سب کے لیے نہیں ہے، وہ اس سے ظاہر یہ ہوتا کہ سب کے لیے الگ الگ ہے، بس نہیں۔ تو اسم اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے چھپا دیا تاکہ ہر اہل و نااہل اس کے استعمال سے دنیا میں تباہی اور فساد نہ برپا کر دے، ورنہ وہی اسم لے کر کے کسی لیے دعائے ہلاکت کر دے، برابر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی چھپا رکھا ہے جیسے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، ویسے ہی 24 گھنٹے کی جو ساعت ہے اس میں دعا کی مقبولیت اور اجابت دعا کے لیے جو ایک ساعت ہے اس کو اللہ نے چھپا رکھا ہے، ظاہر نہیں فرمایا کہ یہی ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم اعظم کو بھی اس نے چھپا رکھا ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے، مگر جس بندے پر خاص کرم فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے، یا تو ان کے پیر دے دیں، یا تو پھر کوئی اسم، جب آپ ورد پڑھ رہے ہو تو کوئی اسم 99 اسماء حسنہ میں سے کسی جس اسم سے سالک پر تجلی شروع ہو جائے، یعنی جس اسم سے تجلی اس پر ظاہر ہو، جیسے امہات الصفات جو کہلاتے ہیں 7 اسماء، اس کے اگر عامل آپ ہو، اس پہ عمل کرتے ہو، تو اس میں سے جو اسم آپ پر، جس اسم کے ذریعے آپ پر تجلی آنا شروع ہو وہی اسم اعظم آپ کے لیے ہے۔ لیکن اب اس میں عوام بہت مشکل میں پڑ جاتی ہے کہ وہ ان کے لیے کیا اسم اعظم ہے، تو یہ اسم عوام ہر ایک کے لیے جو جتنے بھی اسم اللہ کے سب اسم اعظم ہی ہے۔ اب عوام کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل جو سب سے زیادہ جس پہ پیار آتا ہو، جس پر اس کا دل بار بار رک جاتا ہو، وہی اس کے لیے اسم اعظم ہے۔
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس پر ظاہر فرما دیتا ہے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اسم اعظم ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فقط اسم اللہ یعنی اسم ذات اسم اعظم ہے۔ بعض کہتے ہیں الحی یا حیو یا قیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ امیر المومنین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ذوالجلال والاکرام یہ اسم اعظم ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم، یہ اسم اعظم ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کچھ اور بتایا، لیکن اس میں بہت سارے جتنے اقوال ملیں گے سب مختلف آپ کو ملیں گے جی۔ یعنی پہلے جس نے بتایا کسی نے دوسرے نے بھی وہی بتا دیا، ایسا آج تک نہیں ہم نے دیکھا، کچھ فرق کچھ آگے یا پیچھے کم یا زیادہ اس طریقے سے ہے۔ مگر بڑے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم در حقیقت اسم ذات اسم اللہ ہی ہے۔ اسم اعظم بڑے پیر سرکار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اسم اللہ ہے، یعنی مگر یہ اسم اعظم کا کام کب کرے گا تمہارے لیے؟ یہ آپ کا ہی قول مزید فرماتے ہیں کہ اسم اعظم یہ اس وقت قبول کیا جائے گا، جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ ہر اسم اعظم ہی ہے، مگر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کے لیے کون سا اسم اعظم کا کام کرے گا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مگر یہ قبول کب کیا جائے گا؟ یعنی جب تو اللہ کہے، کیا کہے؟ جب اللہ کہے تو تیرے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو، خدا کے سوا سب کچھ کی نفی کر چکا ہو تو، یعنی جب اللہ تو کہے تو اللہ کے سوا تیرے دل میں کچھ بھی نہ ہو، اگر کچھ بھی ہوگا تو یہ اسم اعظم کا کام تمہارے لیے نہیں کرے گا۔ جو فوائد تم اسم اعظم سے حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی اسم اگر من میں تمہارے کچھ اور بھی ہے، اس اسم کا غلبہ تمہارے اندر نہیں ہے، اس اسم کی تجلی تمہارے دل میں ظاہر نہیں ہو رہی ہے، اس اسم پاک کی صفات کا غلبہ آپ کے اندر نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کی زبان سے ہی بولنے سے کچھ نہیں، بلکہ آپ زبان پر 1000 باتیں رکھے ہو، دل میں 1000 باتیں چھپا کر رکھے ہو، اور یوں ہی اوپری من سے اللہ اللہ کرو تو کوئی مطلب اس سے حل ہونے والا نہیں۔ بڑے پیر سرکار رضی اللہ عنہ نے بڑی نکتے کی بات آپ نے فرمایا کہ اس میں اعظم تو یہ ہے، مگر یہ کام اس وقت کرتا ہے جب تیرے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو، یعنی خدا کے سوا جو کچھ ہے سب دل سے باہر ہو، تب جا کے یہ اس میں اعظم کا کام تمہارے لیے کرے گا۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ عارف کے لیے اس میں اللہ، عارف کہتے ہیں اللہ کے پہچاننے والے کو، جس کو عارف باللہ، عارف کے لیے اس میں اللہ کے کن کی طرح ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کن فیکن، یعنی اللہ حکم کرتا ہو جا تو ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ جو کہتے ہو جاوے، مگر عرفاء کے لیے عارفین کے لیے اس میں اللہ اس طرح ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جیسے کن ہے، تو چونکہ عارف اللہ کی معرفت رکھتا اس کو پہچانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، ہے نا؟ اے میرے بندے تو جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو اس وقت میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں، تم مجھے تسلیم کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں عمدہ اختیار کے ساتھ یاد کروں گا۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ کو توبہ کے ساتھ یاد کرو میں تم کو بخشش کے ساتھ یاد کروں گا۔ مزید ہے تم مجھ کو درد کے ساتھ یاد کرو میں تم کو کرم کے ساتھ یاد کروں گا، تم مجھ کو عذر کے ساتھ یاد کرو میں تم کو مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا، تم مجھ کو زبان کے ساتھ یاد کرو میں تم کو امان کے ساتھ یاد کروں گا،
तुम मुझे आजिजी के साथ याद करो, मैं तुम्हें माफी गुनाह के साथ याद करूंगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि तू जिस सिफत से मुझे याद करेगा उसी सिफत की तजल्ली तुझ पर मैं करूंगा। बात समझ में आ रही ना? ये सारे वाकयात बताने का मकसद ये है कि तू जिस सिफत के साथ मुझे याद करेगा उसी सिफत की तजल्ली तुझ पर पड़ेगी, है ना? रहम का साथ याद करेगा मुझे तो तुझ पर रहम की तजल्ली पड़ेगी। करम के लिए याद करेगा तो इसमें अल करीम की तजल्ली पड़ेगी। तो इससे इसमें राज एक चीज ये छुपा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला को गोया कि समझ में आया कि जो हाजात आपके हों उन हाजात के हिसाब से अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से इसमें चुनो और उस हाजात के एतबार से अल्लाह के उस अस्माए हुस्ना से मदद तलब करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो इस्म आपके लिए इसमें आजम का काम करेगा। जैसे अब समझने की बात यह है कि इसमें आजम है क्या इसमें, तो अब इन तमाम बातों से आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के जिस इस्म के साथ आप याद कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं जिस जरूरत के साथ। अब इसमें मैं आपको बताऊं, मेरा मानना और मेरा तजुर्बा यह है कि हकीकतन इसमें आजम है क्या चीज। अब ये सारी बातों से तो पता ही सब आपने लगा लिया। बड़े पीर सरकार का कौल और है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल और है, मौला अली मुश्किल कुशा का कौल और है, तमाम अकाबरीन का अक़वाल अलग अलग किस्मों पर है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या समझे कि हमारे लिए इसमें आजम क्या है। तो अब नुक्ते और ज़रूरत और असल बात मैं बताने आपको जा रहा हूँ कि जो ज़रूरत, अगर आप राह सुलूक पे चलने वाले सालिक हैं तो जो अज़कार आप करते हैं अस्माए हुस्ना का या उम्महातुल सिफ़ात का जिक्र करते हैं, तो उन अस्मा में से जिस इस्म पर आप पर तजल्ली ज़ाहिर शुरू हो जाए या आप अंदाजा कर लें कि वही इस्म आपके लिए इसमें आजम है। और अवामुन नास के लिए हुक्म यह है कि जो भी इस्म अल्लाह का उसके जुबान पर बेख्तियार जारी हो जाए, जिस नाम से अल्लाह को बार बार याद करता हो, उसका दिल करता हो कि मैं इसी नाम से अल्लाह का याद करूं, जैसे या रहीमो या करीमो या सत्तारो, जो भी 99 अस्माए हुस्ना में से जिस भी इस्म पर उसका दिल बहुत ज्यादा माइल होता हो, यानी वो अल्लाह का वो नाम लेते वक्त उसकी कैफियत बदल जाती हो, यानी अल्लाह का जब वो नाम उसके जुबान पर आवे तो उसके वजूद से, इस खाकी वजूद से उसके सारी सिफतें खत्म हो जाती हो, यानी उस इस्म का गलबा उसकी जात पर इतना हो जाता हो, इस सारी चीजें उसकी तमाम लज्जात तमाम ख्वाहिशात से फना हो जाती हो, तो वो समझ ले कि उसके लिए इसमें आजम वही है। अब उसका तरीका ये कि 99 अस्माए हुस्ना में से आपको ट्राई करो, नाम लो तरतीब हुआ। अब जिस नाम पर आप पर तजल्लियों ऐसा लगता है कि कुछ खास आ रहा है तो वो समझ लो कि आपके लिए इसमें आजम वही है उसका। और उसके अलावा सबसे बेहतर तो ये है कि आपके पीरो मुर्शिद ने जो इस्म आपके लिए दे दिया कि बच्चा तुमको इसमें अल्लाह का जिक्र करना है, बराबर है, या कह दिया उन्होंने कि इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह, तो गोया उस जो जिस इस्म पर या जिस जिक्र पर आपको कसरत से उन्होंने हुक्म दे दिया, तो ये अंदाजा लगा लो उसी में से कोई एक इस्म है जो इसमें आजम है। अब आपको जो कुछ भी दुआ करना है उसी के तवस्सुल, अपने पीर के तवस्सुल से करना, इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी। तो अब समझ में तो यह आ गया कि हर शख्स के लिए इस्म अलग अलग है, एक ही इस्म सब के लिए नहीं है। अब खास सालिकीन के लिए कि उनका शेख जो इस्म उनके लिए कह दे कि आप इस इस्म को पढ़ो, वही इस्म उसके लिए इसमें आजम है, वो यकीन कर ले कि मेरे लिए इसमें आजम यही है, तो इंशाअल्लाह ताला उससे इसमें आजम का फैज उसको मिलेगा। अब ये कि अब इन तरीकों पर इसको इस्तेमाल कैसे करे वो, है ना। तो अब जैसे अल्लाह तबारक व तआला को याद करो अपने हाजात के साथ, उसकी सिफत के साथ, है ना जी। अब जैसे कोई आदमी बीमार है, क्या है, बीमार है और उसको अल्लाह से शिफा की तलब कर रहा है, तो अब वो यूं कहे, क्या कहे, बीमारी से शिफा के लिए या अल्लाह इसमें अशाफी, इसमें आजम अशाफी के तुफैल
اس کی عظمت سے ہمیں شفا عطا فرما۔ اب مریضوں کے لیے اسم اعظم الشافی ہے، بس سمجھ میں، شفائے امراض کے لیے اسم اعظم الشافی ہے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کے لیے اسم اعظم یا رزاق و یا غنیو ہے، کوئی گنہگار ہے تو اس کے لیے الگ ہے۔ اب وہ اس کی جو ضرورت ہے اپنی ضروریات کے حساب سے وہ اسم تلاش لے، ہے نا۔ جیسے مرض کے لیے ہم نے مثال دے دیا، اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ سمجھ لیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے، اب جیسے اس کو بیماری کے لیے دعا کرنا ہے، اسم اعظم سے اس کو فیض لینا ہے، تو یوں کہے کہ یا اللہ اسم اعظم، یا اللہ اسم اعظم الشافی کی عظمت و برکت سے، اس کی تجلیات سے شفا ظاہر فرما۔ یا اللہ اسم اعظم الشافی کی عظمت و برکت سے ہم پر شفا کی تجلی فرما اور اس مرض سے ہمیں شفا عطا فرما۔ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے تو یا اللہ اسم اعظم الرزاق کی عظمت و برکت ہم پر ظاہر فرما، اس کی تجلی سے ہماری تنگ دستی کو دور فرما۔ بات سمجھ آئی آسانی سے؟ تو اب سمجھ میں آیا کہ اسم اعظم کا راز جو تھا اس میں جو بکھرا ہوا ہے، میں نے اشارہ دے دیا آپ کو کہ کس طریقے سے آپ خود تلاش کریں، شفا کے لیے، رزق کے لیے، دیگر امور کے لیے۔ ورنہ اسم اعظم تو اسم اللہ سر اسم ہے ہی، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے اسم اعظم کی برکت سے ہم سب کو مستفیض فرمائے اور اپنے اسماء حسنہ کی عظمت و برکت سے ہم سب کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کتنا بڑا ہو گیا؟